آج میں آپ کو صرف فعل کے بارے میں بتاؤں گا۔ دیکھیں 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں کلام کے اندر، حرف ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے۔ تو حرف کے بارے میں تو آپ کو اس ڈکشنری کا استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو اسم اور فعل کے بارے میں ڈکشنری کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو اسم کے بارے میں بہت تفصیل ہے، تو اس لیے میں اسم کے حوالے سے آپ کو ابھی نہیں بتاتا، اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج میں صرف فعل کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فعل کے بارے میں آپ نے اس کا معنی معلوم کرنا ہے، یا آپ نے اس کا باب معلوم کرنا ہے، اس کے حروف اصلیہ معلوم کرنا ہے، 7 اقسام سے کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے، 6 اقسام سے کیا ہے یہ معلوم کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ معلوم کر سکتے ہیں۔ فعل کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جو ہے نا وہ آپ اسی المعانی ویب سائٹ کے اندر معلوم کر سکتے ہیں۔ اچھا، معلوم کیسے کرنا ہے؟ عربی ٹو عربی، یہ والا آپ نے آپشن لینا ہے، عربی ٹو عربی۔ تو اس کے اندر آپ نے کوئی بھی لفظ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اندر میں جو ہے وہ داخلہ لکھ دیتا ہوں، بہت ہی آسان ہے، سمپل، داخلہ، دال خا لام، یہ میں لکھ لیتا ہوں۔ تو جب میں نے لکھا تو اس کے بعد میں نے اس کو نیچے والا جو تیر والا آپشن ہے اس کو دبائیں، یا سرچ والا آئیکن ہے اس کو دبا لیں، تو یہاں پر یہ اس کا ترجمہ وہ آ جائے گا کہ یہ باب کون سا ہے۔ دیکھیں داخلہ یدخلو بھی ہوتا ہے، داخلہ ہو یعنی سامع یسمع، دیکھیں ماضی داخلہ ہے، مضارع یدخلو ہے، تو اس کا مطلب ہے سامع یسمع ہے۔ سامع اگر بابوں کی آپ کو پہچان ہے نا، بابوں کی علامتیں آپ کو آتی ہیں تبھی اس کا فائدہ ہوگا، اگر بابوں کی علامت نہیں آتی تو آپ کو فعل کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اسی طرح اب دیکھیں داخلہ یدخلو مطلب سامع یسمع، اگر یہ سامع یسمع ہو تو اس کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، فسادہ، فاسد ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی عیب آ جانا، کوئی فساد آ جانا، اس کے لیے یہ داخلہ یدخلو یہ والا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر داخلہ یدخلو ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مزید فی دخلہ جو ہے وہ آئے گا تو اس کا ترجمہ مختلف ہوگا۔ دخل الابرۃ فی الثوب، اس کا معنی ہوگا کہ کپڑے کے اندر سوئی کو داخل کرنا، مطلب داخل کرنا اس کا معنی آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ ثلاثی مجرد ہو تو داخل ہونا آ جائے گا، اور اگر ثلاثی مزید فی ہو تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ داخل کرنا، یعنی دخلہ۔ اچھا، اس سے ایک یہ بھی پتہ چلا آپ کو کہ اس کی جو ثلاثی مزید فی ہے نا وہ کتنی طرح آتی ہے۔ تو بھئی اس کی ثلاثی مزید فی جو ہے، داخلہ کی ثلاثی مزید فی دخلہ بھی آتی ہے، یعنی تفعیل والا باب بھی آتا ہے، ادخلہ باب افعال بھی آتا ہے، داخلہ باب مفاعلہ بھی آتا ہے، تدخلہ باب تفعل بھی آتا ہے۔ تو بس اتنے ہی باب اس کے آتے ہیں، اور اس کا کوئی باب نہیں آتا، جیسے باب افتعال ہو گیا، انفعال ہو گیا، استفعال ہو گیا، یہ اس کے نہیں آتے۔ تو یہ بھی آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا، یہی خود آپ کو بتائے گا، کیونکہ اس کے اندر بس اتنے ہی باب لکھے ہوئے ہیں، دوسرے باب اس کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی باب آتے ہیں اور دوسرے باب آتے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے نا تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ تو عربی ٹو عربی، تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہوگا، اور اس میں آپ دیکھیں گے ماضی کیا آتی ہے اور مضارع کیا آتا ہے۔ ماضی اور مضارع سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ باب کون سا ہے۔ ایسے باب افعال ہوگا تو شروع میں حمزہ ہوگا، تفعیل ہوگا تو بیچ والا حرف مشدد ہوگا، باب مفاعلہ ہوگا تو پہلے حرف کے بعد الف ہوگا، جیسے داخلہ، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے، باب کی علامتیں ہو نا تو اس سے آپ کو آسانی سے پتہ چلے گا۔ تفعل ہوگا تو تا اور شروع میں ہوگی، اور عین کلمہ جو ہے وہ مشدد ہوگا۔ تفاعل ہوگا تو شروع میں تا ہوگی، فا کلمہ کے بعد الف ہوگا۔ تو اس طرح آپ کو باب کی بھی پہچان ہو جائے گی، اور یہ بھی پتہ چلے گا، اور بھی کیا کیا پتہ چلے گا، ڈکشنری سے بہت کچھ پتہ چلتا ہے بھائی، بہت چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیسن میں، آج کے جو سبق ہے اس کے اندر، ویڈیو کے اندر میں نے اتنا ہی آپ کو بتانا تھا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور ابھی آپ کو بہت سی دشواریاں آئیں گی، بہت سے لفظوں کا ترجمہ آپ کو نہیں آئے گا، سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ظاہر ہے وہ کسی سینئر استاد کی، ماہر استاد کی جو زیر نگرانی ہے، تو وہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے، اس ڈکشنری کو سیکھنا ہے۔ یہ ڈکشنری سیکھنا بھی ایک فن ہے، اور میں اس پر انشاءاللہ العزیز ویڈیو بھی بناتا رہوں گا۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں
یہ جو کی بورڈ ہے اس کی بورڈ کے اندر جو ہے وہ 2 یا لکھی ہوئی ہیں، اور 2 یا جو ہے نا اس کو بھی سمجھنا ہے کہ کہاں پر آپ نے کون سی، ایک نقطے والی یا ہے اور ایک بغیر نقطے والی یا ہے، تو کس جگہ پر آپ نے نقطے والی یا لگانی ہے، کس جگہ بغیر نقطے والی یا لگانی ہے۔ دیکھیں فعل کے اندر جو ہے نا آخر میں جب یا ہو جائے، یا آئے تو وہ بغیر نقطوں والی یا لکھیں گے، اور اگر بیچ میں یا شروع میں یا ہو تو وہ نقطوں والی یا لکھیں گے۔ بھائی اتنا ہی ابھی فی الحال سمجھ لیں فعل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اسم کے بارے میں ابھی نہیں بتا رہا، اسم کے بارے میں آگے بتاؤں گا۔ تو جو ڈکشنری کا استعمال ہے نا وہ آپ 3 قسم کی چیزوں الفاظ کے لیے آپ اس کا استعمال کریں گے۔ نمبر 1 فعل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ کو ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑے گا۔ نمبر 2 اسماء مشتقہ کے بارے میں جاننے کے لیے، اور نمبر 3 جو ہے وہ اسماء جامد جو ہیں ان کے بارے میں جاننے کے لیے۔ تو ان سب کا طریقہ مختلف ہے نا، اسماء مشتقہ کو جاننے کا طریقہ مختلف ہے، اور دیگر اسماء جامد جو ہیں وہ ان کو، اسماء مصدر جو ہیں ان کو جاننے کا طریقہ بھی سیم ہی ہے، اسماء مشتق اور اسماء مصدر مصادر، تو ان کو جاننے کا طریقہ سیم ہے، اور باقی افعال اور اسماء جامد ان کو جاننے کا طریقہ جو ہے نا وہ مختلف ہے۔ تو 3 چیزوں کو جاننے کے لیے میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، فعل پر بھی ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا، پھر اسماء مشتقہ، اسماء مصدر جو ہیں ان پر بھی، مصادر جو ہیں ان پر بھی میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، اور پھر اس کے بعد اسماء جو جامد ہیں پھر ان پر الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ اس طرح امید ہے کافی حد تک جو ہے نا وہ آپ کو اس کے ڈکشنری کا استعمال آ جائے گا، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ آپ کو کوشش کرتے رہنا ہے، اور کوشش کریں آپ کو 1 مہینہ لگا لیں اور 1 مہینے میں سیکھیں کہ ڈکشنری کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین اسلام کی سرفرازی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہم سے اگر کوئی بھی کورس کرتے ہیں تو ہم کسی بھی کورس کے اندر آپ کو ڈکشنری کا استعمال بھی سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے نومبر سے جو سال کے اینڈ میں 2-3 مہینے پہلے ہم جو ہے نا وہ سالانہ امتحانات کورس رکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈکشنری کا استعمال جو ہے وہ سکھائیں گے۔ تو یہ جو کورس ہو رہا ہے انشاءاللہ العزیز سالانہ امتحان کا وہ نومبر سے شروع ہوگا۔ آپ میں سے جس نے داخلہ لینا ہے وہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ واٹس ایپ پر نیچے ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ دیا گیا ہے، اس کے ذریعے آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک آئیکن ہوگا، بٹن ہوگا واٹس ایپ کا، تو اس کے ذریعے آپ واٹس ایپ میں بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ نمبر میں بہت ایشو آ رہا تھا، کسی کو مل رہا تھا کسی کو نہیں مل رہا تھا، تو اس لیے ہم نے جو ہے ویب سائٹ کے اندر ہی وہ بٹن لگا دیا ہے، تو سب کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو دین کی سرفرازی کے لیے علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔